میرے عزیزوں، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فرشتوں کو جھکا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے اس علم کی بنیاد۔ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو، وہ علم ٹھیک ہو، تو ان کے واپسی کی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ علم ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے جھوٹ ہے لیکن بول رہے ہیں، اور دیانتی غلط ہے کر رہے ہیں، ظلم صحیح نہیں ہے کر رہے ہیں، ان کی واپسی جلدی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قوم کا علم ہی غلط ہو جائے تو ان کی گمراہی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ قدر فرمایا کہ مسلمان کا علم غلط نہیں، عمل غلط۔ اگر یہ تھوڑی سی ہم محنت کریں تو ہمارا صراط مستقیم پہ آنا آسان ہے۔ جن قوموں کا علم میں غلط ہو گیا، انہوں نے یہود وغیر ابن اللہ، پہلی بنیاد ہی غلط ہو گئی کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اس کی بڑی آواز فیصلہ کرے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ہم تک جو علم پہنچا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہمیں یہ علم پہنچا جو محفوظ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پچھلے مضمون کے لحاظ سے واو آنی چاہیے، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن یہاں ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور فا ایک تو فوراً کا معنی دیتی، الفور کا معنی دیتی، تو اس آیت کی فا میں یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی طاقت لگاؤ لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے، چمی گویا مسلمانہ بلغم کہ دانا مشکلات لا الہ، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو کہاں بولتا ہوں کہ میں اس کی مشکلات کو سمجھتا ہوں۔ ہمارا علم شروع ہوتا ہے مولوی لڑتے ہی جا رہا ہے، لڑتے۔ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا یہ مولوی لڑتے کیوں ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے جو 14 دفعہ عثمانی سلطنت میں ترکی کا گورنر آیا تھا،
اس کو نحو بزرگ تھا، اس کو نحو سیکھنے کا شوق ہو، تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے نحو سکھاؤ. تو اس نے اس کو مثال سمجھائی ضرب زید عمرا. تو وہ کہنے لگا، وہ تھوڑا ایسے ملا ہوا تھا، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہیں نہیں، مثال ہے. بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں دیتے اس کو کہتا. پھر دوسرا بولا ہے، اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا. علامہ من بلوچی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مصر کے، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کو واقعہ سنا. تیسرا آیا ضرب زید عمرا کہہ کر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 علماء اس نے قید کر دیے، جو بھی ہے ضرب زید عمرا. پھر اس نے مصر سے چھوڑ کے شام میں ان کے تابع تھا ایک عالم کو بلوایا. ان کو پتہ چل چکا تھا کہ 19 مولوی قید ہو چکے. اس نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ چکر ضرب زید عمرا. تو اب کتاب کی مثال کو ان کے سامنے بھی ضرب زید عمرا تھی. تو وہ پھر ان کے بعد کھڑے ہو گئے، کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہ جی مارا ہے. ان کا کیوں مارا ہے؟ کہیں بڑا بدماش ہے عمر جو ہے. وہ کیسے بدماش ہے؟ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد. داؤد تو اس میں 2 واو آتی ہے، داؤد. اور عمر میں 1 واو آتی ہے. عمر میں واو ہے کوئی نہیں. تو اس نے یہ کیا کہ آپ کے نام کی واو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگا کے عمر کر دیا. تو اس نے تو آپ کے نام سے چوری کی ہے، اس لیے اس کی پڑھائی ہو گئی. تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. تو پہلوں کا میں نے مجھے تو نہیں بتایا تھا، ان کو پتا نہیں تھا. ان کو آواز چھوڑ دو، اچھا چلو سب کو چھوڑ دو. دوسرا علامہ من بلوچی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کوئی ضرب کے علاوہ بھی کوئی صفت لے آؤ، تو زید و عمر کو طلاق دے دو، کوئی اور نام لے آؤ. پچھلے 700 سال سے زید و عمر کی جانا زید و ضرب زید و اکل زید و نام زید و کام زید و ذهب زید و خرج زید و دخل زید. یہ کیا خرافات ہے؟ لکیر کا ترکیب عقائد میں اصول. ہم لکیر کے فقیر اور ہم اندھے مقلد ہیں، لیکن جزیات میں بھی اندھا مقلد بن جانا یہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو نادانی والی بات. تو میرے عزیزو، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. جو مولانا عمر صاحب شعر پڑھتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے. الحی ہمیشہ زندہ، القیوم ہمیشہ قائم. لا تأخذه سنة اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، درمیان بھی اس کا. وما تحت الثرى، زمین کے نیچے بھی اس کا. فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تم زور سے بولو، آہستہ بولو. وہ اونچی بولنے والے کو بھی، اونچا بولنے والے کو بھی سنتا ہے، آہستہ بولنے والے کو بھی سنتا ہے. اس تھوڑا سا پیچھے سے میں تنزیل، کیا خوبصورت قرآن کو اللہ نے پیش کیا ہے. تنزیل. اور ایک میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. یہاں کوئی آدمی آتا ہے
آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون آیا ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ مولوی اسماعیل آتے ہیں تو آپ سارے بھیج جاتے ہیں، سچ کر سچ کر سچ کر سچ مگر حکیم حافظ صاحب رحمہ اللہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے دل بات کرتے میرے لہجے کو سمجھو، یہ تفسیر میں یا ترجمے سے نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے اپنی دوست کی وجہ سے۔ تنزیل چہروں سے بھی آدمی مطلب بیان کرتا ہے، اپنے تاثرات کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ آیا وہ آئے وہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو اٹھایا۔ کون ہے وہ؟ صفات کو بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو تجسس بڑھتا جاتا ہے، صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو سننے والوں کا تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ تو ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین بچھائی والارض بعد ذلک دحاها فخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وإلى الأرض كيف سطحت والأرض وما طحاها رفع السماء بغير عمد ترونها فأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سقفها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، اس لیے متاعا لكم ولأنعامكم من نكرم خلق سوزيكم برتكاب سوزيكم، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا۔ ارے بھائی کون ہے یہ کون ہے؟ تو دوسرا لفظ ہے الرحمن، یہاں بھی نام نہیں ہے، صفت ہے۔ ارے بھائی کون ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پہ استوا کیا۔ ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ تجسس بڑھتا ہے، پھر صفات آئیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان درمیان، زمین کے نیچے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، مشرق مغرب بائیں بائیں، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق ورب المغارب، سورہ صفات ساری کائنات کا مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ میں تجہر کر رہا ہوں زور سے بول رہا ہوں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر کیا ہے؟ یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے۔ وَأَخْفَى، اخفا کیا ہے؟ میں دل میں بول رہا ہوں، میرے کان نہیں سن رہے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تمہیں زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زور سے بولو، تم سرگوشی کرو اور تم زبان قابو سے لگا کر دل کی دھڑکنوں سے بولو، تیرا رب سب کچھ سنتا ہے۔ یعلم السر وأخفى، تنزل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ ساری صفات آ رہی، جب تجسس انتہا کو پہنچا، اگر نام کو بتا دو کون ہے؟ اللہ
اور وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ تو اس جیسا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، لیس هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، هو الآخر وہ آخر، لیس بعدہ شیء اس کے بعد کچھ نہیں، هو العالم وہ بلند، لیس فوقہ شیء اس سے اوپر کچھ نہیں، هو الباطن وہ چھپا ہوا، لیس دونہ شیء اس سے چھپا، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء عليم، کون ہے وہ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی اور نہیں۔ اس کی صفات ہیں لہ الاسماء الحسنى، اس کی صفات گنتی کوئی نہیں ہے، یہ چند نام جو میرے نبی نے بتائے، ورنہ اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا في علم الغيب من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے خود رکھے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتارے، تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے مخصوص بندوں کو سکھائے، تیرے ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو بھی نہیں بتائے، جو تیرے علم غیب میں ہے، یہ تو اپنی ذات میں لا محدود ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یعیہ مکان، لا یشتغل علیہ الزمان، وہ زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، موجود ہے اور کمال کی بات ہے، جگہ کا محتاج ہے، موجود ہے اور کمال کی بات ہے، زمانے کا محتاج نہیں، زمانے کی رسیوں میں ہمیں باندھا، محدودیت میں ہمیں باندھا، حدود ہماری قائم کی، ہماری حدودیاں ہیں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ فوق ہے، یہ تحت ہے، وہ ان ساری پابندیوں سے آزاد ہے، وہ لاتا سنا کب سے موجود ہے، کبھی ایسا بھی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی نہیں کیا، اونگ سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، بیمار کرتا ہے، بیماری سے پاک ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، پھر امتحان سے پاک ہے، دکھ دیتا ہے، دکھ سے پاک ہے، سکھ دیتا ہے، ہر آسائش کا محتاج نہیں ہے، شکلیں بنائی، شکلوں سے پاک ہے، رنگ بنائے، رنگوں سے پاک ہے، مشرق بنایا، مشرق سے پاک ہے، مغرب بنایا، مغرب سے پاک ہے، شمال بنایا، شمال سے پاک ہے، جنوب بنایا، جنوب سے پاک ہے، فوق بنایا، تحت بنایا، ہر جہت سے پاک ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، اینما تولوا فثم وجه اللہ، اینما تولوا فثم وجه اللہ، للہ المشرق والمغرب، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، اپنی ذات میں دیکھو، آنکھ کے نور میں دیکھو، سر کے بالوں میں دیکھو، انگلی کے ناخن میں دیکھو، چلتے خون کو دیکھو، رگوں کو دیکھو، دل کی دھڑکن کو دیکھو، جسم کے کام کرنے کو دیکھو، پرندوں کے اڑنے کو دیکھو، عقاب کی اڑان دیکھو، سانپ کی بھونکار دیکھو، شیر کی دھار دیکھو، ہاتھی کی چنگھاڑ دیکھو، بلبل کا رونا سنو، کوئل کی کوک سنو، ہرن کی چھلانگ دیکھو، سانپ کا پل کھانا دیکھو، سمندر کی موجوں کا اٹھنا دیکھو، ندی نالوں کا پل کھانا دیکھو، چشموں کا ابلنا دیکھو، بادلوں کا اٹھنا دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، زمین سے بلوں کا ابلنا دیکھو، ہر طرف اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے اللہ سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملے گی۔ ہاں ایک چیز ہے خود بخود چیز نشر، اللہ اقبال کے درجے بلند کرے، ایک آہن خنجر تیرے نشر، ایک حلوہ ہی نشر، استاد کا
تصویر نشر کیا خوبصورت بات کی ہے. مولانا تو فلسفی تھے اس زمانے میں. اجمی علماء میں حدیث اور تفسیر کا کوئی رواج نہیں تھا. فقہ فلسفہ اور منطق تینوں علم ایسے ہیں جو دل کو صاف کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی تغیر کی چیز نہیں. نماز میں 13 فرض ہیں 13 واجب ہیں. وضو میں 4 فرض ہیں 13 سنت ہیں. ٹھیک ہے. سورج نکل آیا فجر کی نماز قضا ہو گئی. سورج ڈوب گیا مغرب کی نماز قضا ہو گئی. یہ فقہ ہے. کلو آبا کلو آجا کلو آجا آجا یہ فضول منطق ہے. ٹھیک ہے. اب جنت میں ایک نور ہے اس کا نام عینان ہے. ان فی الجنت حورا اسمها العینان. جنت میں ایک نور ہے اس کا نام عینان ہے. وہ اذا مشت جو اپنے محل سے نکلتی ہے ان یمینها سبعون الف قاتل اس کے دائیں طرف 70,000 غلام ہوتے ہیں. وعن یسارها مثل ذلك اور اس کے بائیں طرف بھی 70,000 غلام ہوتے ہیں. 1,40,000 خدام میں وہ درمیان اس کے جسم پر 100 جوڑے ہوتے ہیں. میری ویسٹ کوٹ کے نیچے کرتا نہیں نظر آ رہا. کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی. اس نے 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں. ہر جوڑا الگ الگ نظر آتا ہے. کوئی ایک پہلا جوڑا دوسرے جوڑے کو چھپاتا نہیں. یہ بھی نظر آ رہا ہے 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 یہ بھی نظر آ رہا ہے. 100 جوڑے کے پیچھے اس کے خامن کو اس کا پورا جسم بھی نظر آ رہا. اور جب وہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. جب اس کے سینے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں سینے پہ اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. جب اس کے پیٹ پہ نظر ڈالے گا تو اس کے پیٹ پر اپنا چہرہ نظر آئے گا. اور جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے اس کے دانتوں کی چمک سے. تمہارے لیے مسکرائے تو پیلے پیلے دانت نظر آتے ہیں اور وہ مسکرائے گی تو پوری جنت میں نور پھیل جائے گا. نور. اور جب وہ ایسے اپنے انگلی کو لگاتی ہے تو اس کے سامنے سورج غروب ہو جاتا ہے. انگلی کا اتنا گوڑا سورج کو دکھایا جائے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. اندھیروں میں مٹھی ایسے کر لے تو ساری کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سمندر میں دھوپ ڈالے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہے اور ہر دفعہ میں اس حدیث پانی دیکھتا ہوں پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں. اور پانی کی بات یہ ہے کہ جنت کی روح دھوپ نہیں ہوتا. وہ نسوار نہیں کھاتی کہ دھوپ دھوپ کرے اسے دھوپ نہیں آتا. وہ ایسے کٹھا کر کے تھوڑا پانی بنا کر دھوپ کرے تو وہ چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہر سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے 10 قدم نہیں 1 قدم آنکھ چال تو 1,00,000 نخرے اس کے جسم سے نکلتے. ہم تمہارے دانت کیوں باہر آ گئے ہیں؟ نماز میں 13 فرض ہیں 13 واجب ہیں تو میں چھوڑ دوں. اور میں نے عینات کا ذکر چھوڑا تو ہوتا ہے سیکنڈ کے ذکر کیا بلوچی کیا پڑھا کے بڑے میاں بھی مت رہے. تو ہمارے 10 سال بچہ پڑھتا ہے 8 سال 9 سال 11 سال جنت کا تذکرہ نہیں سنتا تو اسے جنت کا شوق کہاں سے ہوتا؟ جنت کی محبت کیسے آئے گی اس کے؟ تو وہ کیا کہتی ہے جب وہ نکلتی ہے تو کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے روکنے والے؟ میں ہر اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہوں جو بھلائیوں کو پھیلائے گا اور برائیوں کو روکے گا.
میرا رب ہر شے سے پاک ہے. جنت ہمارے لیے بنائی, آسمان ہمارے لیے بنائے, دھرتی ہمارے لیے بنائی, پانی ہمارے لیے بنایا, غلے ہمارے لیے بنائے, موسم ہمارے لیے بنائے, بادل ہمارے لیے اٹھائے. وہ غنی المغنی الغنی المغنی الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الواحد الشهيد الحق الوكيل القدير الحميد المحصي المبدي المعيد المهدي المميت الغافل الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الجبار المنتقم العفو الرؤوف خالق الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الناصر النور الهادي البديع الواقي الوارث الرشيد الصبور الحليم العظيم العلي الكبير الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن ولله الاسماء الحسنى. یہ تو میں نے 99 نام گنے ہیں جو میرے نبی نے بتائے, اور وہ ترمذی کی روایت ہے, ابن ماجہ میں اور ہے. لیکن میرا رب کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے وَلَكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ, تیرے وہ نام جو تو نے خود رکھے, اور أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ, جو تم نے اپنی کتاب میں پڑھے, اور عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, یا اپنے خاص بندوں کو بتائے. اب استأثرت به في علم الغیب عندك, جو تیرے علم غیب میں جو تیرے نام ہیں ان سب کی بغیر میں تجھے پکارتا ہوں. تو میرا رب اپنی ہر صفت میں لا محدود ہے. میرے نبی نے ایک مثال دی, والذی نفسی بیدہ لو جیت السماوات السبع والارضین السبع ووضعن فی کفۃ المیزان, 7 زمینیں ایک پرڑ میں رکھو, بڑا ترازو بناؤ جو اللہ بنا سکتا ہے, انسان نہیں بنا سکتا. 7 زمینوں کے سمندر اور ہماریا پہاڑ اور کراکرم پہاڑ اور 2 ہندوکش جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ سارے رکھو. انسانوں کو, جنات کو, اور ساری دنیا کے لوہے کو, تانبے کو, چاندی کو, ٹینکوں کو, عورتوں کو, مسجدوں کو, خانقاہوں کو, مرکزوں کو, بازاروں کو, دکانوں کو, فیکٹریوں کو, سب کو ایک پرڑ میں رکھو. سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, سیاروں کو ایک پرڑ میں رکھو. پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پرڑ میں ڈالو, دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور 5واں اور 6واں اور 7واں آسمان فرشتوں سمیت اس پرڑ میں رکھو. چوتھے آسمان پر ایک فوج ہے اللہ کی جو جا رہی ہے. جب آپ نے 4واں آسمان پاس کیا تو ایک لشکر گزر رہا تھا. آپ نے جبریل سے پوچھا کہ کیا ہے, کہ یا رسول اللہ جب سے بھیجے کہ آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, میں بھی اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں. آج تک میں نے اس کا اول دیکھ سکتا ہوں, میں اس کا آخر دیکھ سکتا ہوں. وہ اس میں رکھو. پھر 7واں آسمان کے بعد کرسی کو رکھو, اور پھر لوح کو رکھو, پھر جنت کو رکھو, پھر جہنم کو رکھو, پھر عرش کو رکھو. عرش کے فرشتوں کو ڈالو, جبریل کو ڈالو, میکائیل کو ڈالو, اسرافیل کو ڈالو, اسرائیل کو ڈالو, اللہ کے سوا سب کو ڈالو, اور ایک فرشتے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پرڑے میں ڈالو. تو میرا نبی فرماتا ہے وَجَعَلْتَ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب کو ہوا میں بولا. یہ کتنی بات کرتا ہے رب اللہ, اور اللہ کا نام ایسے بولتے ہیں کہ جیسے انسان کا نام بولتے ہیں. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ. فلا وربک, قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء, فلا وربک, فلا وربک, کیا عشق ہے بول میں,
تو کیا قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تیرے رب کی قسم یہ رب کوئی اور ہے؟ میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور سے سن، فلا و رب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو قسم سے پتہ لگتا ہے کہ رب قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ہے۔ یہ جب محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر عربی میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ مزہ ہے ان الفاظ میں، کیونکہ ہماری عربی کا منتہا ہے شرح جامی۔ شرح جامی نحو کی کتاب ہی نہیں، وہ فلسفہ نحو کی کتاب ہے جو مختلف قسم کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو تو فائل مفعول کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ نحو شرح جامی کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر وہ کس طرح بولتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ آپ بتا دیں گلشن والوں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، روشن دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم۔ امام راضی اپنے ذات میں بڑے بدیع مفسر ہیں، انہوں نے دو ترجمے اور کیے ہیں۔ والضحیٰ، مجھے آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ واللیل اذا سجی، والضحیٰ، مجھے آپ کے خوبصورت علم کی قسم، آپ کے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجی، اور آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے گناہ گاروں کو قیامت کے دن چھپا لیں گے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے، والضحیٰ، پھر روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجی، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ یہی بیٹھتا ہے کہ پیچھے ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ بات چل گئی ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوتے، اور کہنے والے تو قریش تھے، لیکن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ وہی رک گئی ہے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو اپنوں کی بات منصور حجاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، تو شکری نے ایک کنکر مار دیا، پتھر مار رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہے، انہوں نے کنکر مارا، ان کی ہائے نکلی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے ہیں، اس لیے اس کا کنکر بھی مجھے پتھر لگتا ہے۔ تو اپنوں کی بات بہت لگتی ہے دل پر، میرے نبی کے دل سے بات لگی، میرے رب کا قرآن پڑھا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری پیار زلفوں کی قسم، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، یا پھر فا آئی ہے، ثم واو فا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، میں آپ کو دوں گا پھر آپ راضی ہو جائیں، میں آپ کو دوں گا وَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو جائیں، میں آپ کو دوں گا جو آپ کے بہنوں گمان کو نہیں، دیکھتے ہی آپ کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ فَتَرْضَىٰ، بات کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سنا۔ 1984 میں نارب شہزادے آئے تو مجھے ترجمان بنا کے پشاور رضوانی جماعت، تو ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا، تو ایک پٹھان فقیر مانگتا ہوا خدائے کا پارا، خدائے کا پارا،
بڑی ٹھنڈی آواز میں خدا دفارا اور کیسے گاڑی کے ساتھ لگ گیا، خدا دفارا خدا دفارا۔ اس کا کیا ہوتا ہے، گاڑی والا 1 روپیہ دے دے گا، اس زمانے میں کچھ 84 کی کچھ 4 آنے دے گا تھا، کچھ 8 آنے دے گا تھا۔ اب وہ اس سال میں کھڑا تھا کہ یہ گاڑی والا ہے روپے میں تو 5 روپئے دے دے گا، خدا وہ اوپر تھا اس کا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدا دفارا خدا دفارا۔ میں آپ کو خواب کا مطلب سمجھا رہا تو شیخ محمد رمضان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے اس کے ہاتھ سے رکھ دیے۔ وہ کہہ رہا تھا خدا دفارا یہ ہے پتہ اللہ۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ پورے مہینے بھائی چھوڑو گے تو سمجھ میں آئے ایک دن میں دے دے گا، تو اس کو خدا دفارا بھول گیا۔ اس کو وہم گمان نہیں تھا کہ مجھے کتنا ملے گا۔ یہ دعا کا مطلب ہے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتنا دینے والا ہوں۔ اس کو آپ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کا کام کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وصفقت لسلیمان الرياح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لي؟ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا نازل کر کے دی اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام۔ فماذا جعلت لي؟ یا اللہ میرے لیے کیا ہے، یعنی میں تو حبیب اللہ ہوں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا ہے یا اللہ؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیخ، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف علیہ السلام۔ آتے گئے بدلتے گئے، آتے گئے بدلتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں توڑ سکے گا اور اسے جدا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزو کالے ہو یا گورے ہو، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی، زندگی محمدی طرز پہ لانی پڑے گی، اندر سے بھی باہر سے بھی اپنے آپ کو نبی والے اخلاق، نبی والا کردار، نبی والی سیرت، نبی والی، میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر کوئی ملک اندر نہیں جانے دیتا، تو لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا ہے، ویزا کا کاروبار نہیں، محمد کی زندگی کی چھاپ لگا لو۔ اور یہ صحبت سے آتی ہے، بغیر کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی۔ کتابیں پڑھنے سے کتاب الفاظ کو دیکھ کر اشارہ ہے، انگریزی میں اس کا لفظ ریفرنس ہے کہ یہ لفظ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے صرف لفظ کو علم سمجھ لیا ہے، جو لفظ لکھوں ہیں ان کو علم سمجھ لیا، وہ علم نہیں ہے، وہ علم تک اشارہ کر رہے ہیں، علم کی طرف راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صادقین ہونا پڑے گا۔ دل خوشبو درحمان روزے رزق رسید دست محبوب بدستان بدو مختم کے مشکل یا عبیر ازبور دلے آوید تو مستم بدو خواہن دلے ناچیز بودم ولیکن مدت بابل نشستم جمال ہم نشیدر من اثر کر وغرنا من ہما پاکم کے حسن۔ اللہ شیخ ساتھی کی قبر روشن کرے، کیا کتاب لکھ لیا ہے گلستان و دوستان۔ کہتے ہیں ایک دن محبوب کے ہاتھوں سے مٹی میری ہاتھ میں آئی، تو مٹی میں خوشبو تھی، تو بدو مختم، میں نے اس سے کہا مشکل یا عبیر، عبیر کو ایک خوشبو ہے، تو مشکل ہو یا عبیر ہو کہ تیری خوشبو سے دلے آویل تو مستم، میں تو مست ہو گیا ہوں، خوشبو
ناچیز مٹی جس پر لوگ قوم رکھتے ہیں پیشاب کرتے ہیں سینکڑوں مٹی میں ولیکن منتظر بابل نشستم لیکن میرا نصیب جاگا میں پھول کی صحبت میں کچھ آتا پھول کی صحبت میں کچھ آتا تو کیا ہوا اس پھول کی صحبت میں جمال ہم نشین درمن کا اس ہم نشین کے جمال نے میرے اوپر اثر کیا اور میرے اندر خوشبو ڈال دی میں تو وہی مٹی ہوں جو عام مٹی ہے مجھے پھول کی صحبت میں کوئی پھول ڈھونڈو کوئی پھول تلاش کرو کوئی پھول تلاش کرو جس کی صحبت میں صفات اجاگر ہوں نمایاں ہوں ورنہ در بجل گزر بن کو بازار پر میں ڈرتے رہو ایک صحابی نے عرض کیا صوبان رضی اللہ عنہ آپ کے غلام تھے یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے لیے دل بیکار ہوتا ہے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں آپ ایک خیال نے مجھے پریشان کیا ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے آپ جنت کے عالی شان درجات میں ہوں گے ہم نیچے ہوں گے تو آپ کے بغیر جنت میں گزارا کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو حضرت انس فرماتے ہیں اس بات کو سن کر سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب کوئی بھائی ہمیں سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے تھا کہ اللہ نے نہ آپ جیسا کوئی حسین بنایا نہ آپ جیسا کوئی عظیم بنایا آپ کی عظمت کو بھی دیکھو تو ٹوپی گرتی ہے آپ کا حسن کو بھی دیکھو تو آنکھیں کیوں دیا جاتی ہیں وہ لوگ بدو عورت نے کہا تھا رائے تو رجلا قاصر الوضاء اطلق الوجه حسن الخلق لم تعده الخجلة ولم تزر به صعدا وسيما قصيم في عينيه نعج في أشراره وقر في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سفع إن تكلم علاه البقاء وإن سكت علاه البقاء وكأن كلماته لذمات فرد ينحدرنا وہ کہتی ہے خدائیہ ان کے خامد شام کو تو دیکھا دودھ کا ڈول بھرا ہوا کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے اس بکری سے تو پاگل ہو گئی ہے اس بکری نے تو بچہ بھی نہیں دیا اور اس بکری کو تو جسم پر گوشت بھی کوئی نہیں تو دودھ کہاں سے آ گیا کا ایک جادوگر جسم کا آدمی آیا تھا جس کو اس نے ایک دفعہ نہیں پورا بھرا ایک دفعہ پھر پی گئے تھوڑا سا پیچھے سے سنا تھا جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے تو راول پہنچے بھوک لگی پیاس بھی لگی ایک خیمہ دیکھا وہاں پہنچے ایک بڑھیا بیٹھی اور ایک بکری بالکل نئی نظار کمزور کھڑی ہوئی تھی تو ان کا مالک ہم مسافر ہیں کچھ کھانے کو ملے گا تو بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں میں تو وہ حیران ہو کے آپ کو دیکھنے لگے اس لیے وہ نظروں میں بچ گئے یہ عرب ہے یا کوئی پاکستانی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جس بکری کا بچہ نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی اور جس کی جسم پر گوشت نہ ہو وہ دودھ نہیں دیتی تو آپ نے کہا میں اس بکری سے دودھ نکالوں کہ دیکھو تو اس کا حال کیا ہے آپ مانگی اجازت تو دے گا ٹھیک ہے کر لو تو آپ نے ڈول اٹھایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا ہم نیچے چلے گئے آپ نے پورا ڈول بھر دیا وہ بکر کو پلایا پھر عامر بن بحرہ کو پلایا پھر عبداللہ بن قریظہ کو پلایا جوائن کر کے پھر خود کیا پھر دوبارہ ڈول رکھا سب بھر دیا بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے زبانہ کرو مر جاتی ہے یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور زبا نہیں ہوئی مر
میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ صدیقی دور میں، نبوی دور میں، صدیقی دور میں، فاروقی دور میں، عثمانی دور کے آخر میں جا کر اس بکری کا انتقال ہوا، ذبح نہیں ہوئی، یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت تھی۔ تو اس نے کہا کہ عزیزی مجھے بتاؤ تو سنو کون تھا جس نے یہ کرشمہ کر دکھایا؟ تو اب انہوں نے بڑے غور سے اس کو دیکھا تھا تو کہنا کہ ارے تو بچ ظاہر الفاظ ابرج الوجه حسن الخلق، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا چودھری کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن اس کا غلام تھا، چمکتا اس کا چہرہ تھا، پورے نکلا ہوا نہیں تھا کہ وہ بدصورت نظر آئے۔ بڑا بڑے آدمی کو بدصورت کر دیتا ہے اور مولوی کو انتہائی بدصورت کر دیتا ہے، تو مولوی اور بریٹ یہاں ہو بہت بڑی بات، انتہائی بڑی بات۔ خبردار اپنا ڈیڑھ نہ نکلنے دینا، آؤ جو مرضی کھاؤ، لیکن یہ دیکھو میری 70 سال عمر ہو گئی اور میرے آگے اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں کہ اگر میں مزہ دیتا تو میرا پیٹ یہاں ہوتا۔ غصے کے وقت زبان کو روکو، دسترخوان پہ ہاتھ کو روکو، دسترخوان پہ ہاتھ روکو گے بیمار نہیں ہوگے، غصے میں زبان روکو گے تو روحانی بیمار نہیں ہوگے۔ دونوں شفا دو چیزوں میں بتا رہا ہوں، ہاتھ روک کے رکھو جسم بیمار نہیں ہوگا، زبان کو روک کے رکھو روح بیمار نہیں ہوگا۔ ہم وہ موٹے نہیں تھے اور اتنے پتلے نہیں تھے کہ کوئی روگ ہو جائے، وسیم ایسے حسین تھے کہ دیکھنے سے جی نہیں کرتا۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے جی نہ کرے، کیا تمہیں دیکھتا ہی ہے، دیکھتا ہی ہے، دیکھتے ہی ہے۔ اپنی بیوی کو 1 مہینہ دیکھنے کے بعد کہ تم کوئی اور شادی ہو جاتا کرتا ہے۔ جنت کی حور کو دیکھو گے نا، میرے رب کی قسم 70 سال بس ایسے دیکھتے رہو، یوں بھی نہیں دیکھ سکو گے، یوں بھی نہیں دیکھ سکو گے، وہ تمہیں دیکھتی رہے گی، تو ہر لمحے اس کا حسن بڑھ رہا ہوگا۔ ہماری بیوی کا حسن تو ایک جگہ ٹکنے کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ باپ سے لگاتی یا پتہ نہیں کیا کرتی، اور ویسے تو بیوی کو 2 منٹ دیکھ لو تو کہے گی خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ 70 سال دیکھو، اللہ کی قسم دیکھنے کا مطلب حسن نہیں ہوگا۔ گلے لگاؤ گے، 1000 سال کھڑے رہو گے گلے لگا کے، مزہ ختم نہیں ہوگا، کہ اس وقت اللہ کی طرف سے پیغام ہے، رحمت ہوگا، ہر لمحے مزے 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 مزے، وسیم جسے دیکھنے سے دل نہ کرے، حسین جس کو جگہ سے دیکھو حسین نظر آئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے پاؤں سے انگلیوں سے ہاتھوں سے چھاتی سے کمر سے کندھوں سے، ہر شے جس کی حسین ہو حسین۔ ہدایت موٹی آنکھ، موٹی اشکل ادعج احور احدب ابرد انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کے نام آئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جیسی آنکھ کسی کی تھی ہی نہیں، اور احدب یہ بلکہ یہ بات بڑے لمبے بات خوبصورت آنکھ خوبصورت ہو جاتی، یہ آج کل کی عورتیں مصنوعی بات لگاتی نا تو عورت پر بھی ہو جاتی ہے، لگا کرتی کیوں تو چڑھ رہا ہے، لیکن وہ قدرتی بات میرے نبی کے لمبے بات اشعار ہی وقف فی صوت ہی تحت، آواز میں جادو تھا، کشش کھینچتی آواز کیا تھی کہ آدمی کھنچ جاتا۔ طالبہ آئے تو لوگوں نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا،
تو انہوں نے کانوں میں روئی دے گی، یہ بڑا جادوگر ہے، تو انہوں نے کانوں میں روئی دے گی کہ میں سنوں ہی نہ. تو آپ کر رہا تھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کو کشش ہوئی تو پوچھنے لگا، من ہوا یہ کون ہے؟ ان کا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے. اچھا، تو کہنے لگے میرے جی میں آیا، میں علاقے کا سردار ہوں، بڑی جادو باتوں میں سمجھتا ہوں، میں کوئی پاگل ہوں کہ میں اس کو جادو کے زیر اثر ہو جاؤں گا. میں سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے. تو کانوں سے روئی نکال دی. آپ نماز سے سارے بچوں کو کہنے لگے، من تقول یا محمد، تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ ہر ایک کے ساتھ الگ بات کرتے تھے جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتا. آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. کہ میں یہ کہتا ہوں دوبارہ سناؤ فقط بلغنا قاموس البحر، پورے چند کلمات نے ساتوں سمندر پی لیے. دوبارہ سناؤ. آپ نے دوبارہ سنانے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. تو پھر صوت ہی صاحب، آواز میں کشش، پیوانوں پہ ہی سفر، گردن لمبی سراہی دار، سوا البطن وسط، سینہ اور پیٹ حرارت، طویل الذہنین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی، رحب راحہ، ہتھیلی بھی کشادہ، سخت القصد، سیدھا کرتا ہے، سیدھا بالکل کہیں خام نہیں تھا. مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا، تیل لگا ہوا ہے. خمسان الاخمسین، یہ دروے بڑے گہرے تھے جو پیدل چلنے میں مدد دیتے ہیں، تیز چلنے میں مدد دیتے ہیں. اور جو آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے. کبھی آنکھ اٹھاتے تھے تو سب کی آنکھیں جھک جاتی تھی، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر کے. کبھی سب ایسے کی آنکھیں پست ہو جاتی تھی. اور جب آپ مسکراتے تھے اشنب اور حنایا آپ کے دانتوں سے دور نکلتا تھا اور دیواروں میں پڑتا تھا. میرے عزیزوں، کلمان سیکھو. یہ میری ساری 1 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے. کلمان سیکھو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں سیکھو، اپنا محاسبہ کر کے سیکھو، اپنے آپ پہ نگاہ رکھو. علی طیب صاحب رحمہ اللہ کا بہت پرانا ایک بیان مجھے یاد آیا کہ اسلام کے 4 طریقے، ایک اللہ والوں کی صحبت، ایک جلیس صالح اچھا دوست جو میری کمیاں مجھے بتائے، ایک اپنے کمیوں کو خود ڈھونڈنا، میرے اندر کیا کمی ہے. میری ایک بات یاد رکھو، جب آدمی دوسروں کی کمیاں دیکھنا شروع کرتا ہے تو اپنے عیبوں سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے. جو اپنے عیب دیکھتا ہے اسے اوروں میں خوبیاں نظر آتی ہیں. جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اوروں کو برا سمجھتا ہے اور اپنی برائیوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے. اور چوتھی بات فرمائی، اگر کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو جو تم سے نفرت کرنے والے ہیں ان کے تبصرے سنو. وہ بھی بڑے اچھی طرح تمہاری صفائی کرتے ہوں گے تو ان کی باتوں سے بھی تمہاری اصلاح ہوتی رہے گی. اور چھوٹی عمر میں مشہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ملکہ دیا، میں قرآن پیش کرتا، حدیث پیش کرتا، جو عام طور پہ بڑے صغیر کے علماء میں یہ بات نہیں تھی. تو ایک دم مجمع میری طرف متوجہ ہو گیا. تو 29-30 سال میں جو عمر تھی تو میں نے مولانا بادشاہ صاحب رحمہ اللہ میرے استاد تھے. میں نے کہا استاد جی شہرت بڑی ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا نفس مجھے گمراہ نہ کر دے، تو میرا جی چاہتا میں بیان چھوڑ دوں. تو ان کا تکیہ کلام کا بزرگ کا یعنی کہ بزرگا دعوت دیتا ہے، تیری اصلاح کرنے والے بہت میرے لیے تھے. ایک جملہ ایسا بولیں گے کہ تیرا اگلا پچھلا سارا صاف کر دے.
تو میرے استاد کی بات بڑی سچی ملی. وہ سننے کو ملتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے اندر آگ بھر جاتی ہے. تو اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے کہا ایت اسلام ہے. آپ سے پوچھا گیا سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہا جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہی ہمارے اکابر کا بھی طریقہ تھا اور یہی اہل اللہ کا بھی طریقہ تھا اور یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا. یہ آج ہم برائی کا جواب برائی سے دے رہے ہیں, گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے. خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. خاموش رہنا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو خاموش ہو. آپ اپنے عیب نظر آئے. اپنی پڑھائی پہ محنت کرو. اپنی پڑھائی کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کے پڑھو. آپ کو تو اللہ کے بہت نیک بندوں کی صحبت حاصل ہے. اس سے استفادہ کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت لگاؤ, اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ نفع ہوگا. اور آپ بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی لڑا ہوا ضرور ہوگا. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو میری اس بات کے بعد اٹھ کے صلح کر لیں کہ جس دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ کا نور نہیں آتا. اللہ کا علم ایک نور ہے اور جن دلوں میں بغض ہوتا ہے اس میں نہیں آتا. اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کسی سے ناراض ہیں, آپ کا اور میاں بیوی کی ناراضگی ہے تو اسے تو فوری دور کرو کہ ان تعفوا وتصفحوا فإن اللہ غفور رحیم. ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. کہ خامد اور بیوی آپس میں کھٹپٹ ہو جائے اور پھر وہ صلح کرتے ہیں, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ کو یہ رشتہ کتنا پسند ہے, اس میں محبت کتنی پسند ہے. جن میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور جو ایک دوسرے سے چڑھائی کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں. تو میرے نبی نے کیا اظہار محبت سکھایا. اپنے بچوں سے اظہار کرو محبت کا. اپنے بچوں سے اظہار کرو, انہیں گلے لگاؤ, انہیں بار بار گلے لگاؤ. آپ کی نہریں اندر جائیں گی. نصیحتیں تھوڑی کرو. حسن حسین علیہ السلام کو میرے نبی کی چند نصیحتیں ہوں گی پوری ذخیرہ حدیث میں. ہم نے ان کو کبھی گلے لگایا, کبھی کمر پہ چڑھایا, کبھی گود پہ بیٹھایا, کبھی کندھوں پہ بیٹھایا, کبھی ہونٹوں میں, کبھی ان کے باؤں میں, کبھی ان کے رخسار چومے, کبھی ان کا ماتھا چوما. اس طرح اظہار محبت کیا کہ نبوت کی ساری صفات ہم میں منتقل ہو گئی. تو ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور پیار تھوڑا کرتے ہیں. پیار کا اظہار کرو, اس کو عزت دو. حضرت فاطمہ علیہ السلام جب میرے نبی کے گھر آتی اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دروازہ کھلا اور سیدہ اندر داخل ہو گئے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ تیزی سے آگے بڑھتے تھے. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ایسے یہاں بوسہ دیتے تھے. ہاتھ پکڑے پکڑے اس کو ان کو لاتے تھے اور پہلے ان کو بٹھاتے تھے, اس کے بعد خود بیٹھتے. اور یہی حضرت فاطمہ کرتے. جب میرے نبی آپ کے گھر جاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے, وہ بھاگ کے آپ کا ہاتھ پکڑتے, آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے چار پیسے بیٹھاتی. اس کے بعد خود بیٹھتے. اور آپ کو کہتا ہوں کہ ماں باپ کو عزت دو, ماں باپ سے اظہار محبت کرو. یہ پانی ہے, پانی بھی دو ساری کھیتی خشک ہو جائے گی. دین سے اظہار محبت کرو, دین خامن سے اظہار محبت کرے. یہ محبت کا پانی ہے, جس کو نہیں لگاؤ گے تو خشک ہو جائے گی زندگی. آپ لوگ حدیث سنا تو اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے یا عائش, ایک تو عائشہ نے کہا یا عائش محبت کا اظہار, یا عائش, کبھی یا حمیرہ, یا حمیرہ, کبھی یا عائش.
يا عائش إني ليحول علي الموت أن أريد بزوجتي في الجنة. عائش جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے موت بھی آسان ہو گئی. جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے بعد کوئی چیز نظروں میں چلے گی ہمیں سکھانے کی. میرے لیے تو بہت ہی آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں میری بیوی. سبحان اللہ، کتنا ہی اظہار محبت. کیا شادیاں کی زندگی سکھانے کے کہ زندگی کیسے گزر. فتنوں سے گھر نہیں چلتے. کہیں تو مسلم بن کے کو نہیں، فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے. گھر محبت سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں. محبت کی زبان اور ہوتے. ابو شیش کہتا ہے وقع الهوى في حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك بل يلم نورهم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حبي منك حبي منهم وأحنتني وأهنت نفسي صابرا ما غيرهم عليك ممن يكرم. بس شعر سنت ترجمے کا وقت نہیں رہا ہے. اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے. محبت دوست سے بھی کرو، بھائی سے بھی کرو، بہنوں سے بھی کرو، اولاد سے بھی کرو، ماں باپ سے بھی کرو، بیویوں سے بھی کرو. بیویاں خاندانوں سے کریں، ماں باپ اولاد سے کریں تو آپ کے گھروں میں خوشیاں رہیں. اگر آپ خشک زندگی گزاریں گے، ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد ہے. اظہار کون سا ضروری ہے؟ اظہار ضروری ہے، اظہار ضروری ہے. تو ایک ہمارا ساتھی تھا، بہت ہو گیا اس کی بخشش فرمائے. یمن میں اس کی قبر بنی اللہ کے راستے میں. تو مجھے بڑے فخر سے سنا رہا کہ میں نے بیوی سے بات کرنی چھوڑ. تو ان پڑھ تھا تو آخر اس نے کہا کیا بات ہے، اس نے باتیں کرنے چھوڑ دی ہے. اب میں نے اس کو ٹکاؤ کی دعوت دی کہ دین میں پڑا ہے، امت برباد ہو رہی ہے، تمہیں عشق کی سوچی ہے. میں کہ میرے کو لٹر ہوتا نا تو میں تیرے سیرے مارنا ہے. لٹر سمجھتے ہو؟ جھوٹا جھوٹا. میں کہ میرے نبی سے زیادہ دین کے مٹنے کا کس کو وقت ہوگا. اور وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو بوسہ لے کے جا رہے ہیں روزے کے ساتھ. نماز پڑھانے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں. حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی اپنے ماجے عروہ بن زبیر کو کہ اپنا نام نہیں لیا کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ نماز کی حالت میں اذان ہو گئی ہے، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھانے اور اپنی ایک بیوی کا بوسہ لے کے آگے چلے جاتے تھے. تو عروہ کہنے لگے خالہ تم نہیں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی. میرے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو، تمہیں آستھا ملے گا، آستھا ملے گا. سارے بچے نیت کرتے ہو نا، اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کرو گے نا. یہ پٹھان جلدی لڑتے ہیں تو ان کی محنت کرتا ہوں کہ بھائی ٹھنڈے رکھو، تھوڑی سی نسوار زیادہ کھا لو کوئی ایسا معاف کرنا. بعض پٹھان ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نسوار کہتا ہے. جنت میں بھی نسوار ہے اور مشک و عنبر کی نسوار جو چاہو گے ملے گا. اگر اسی نسواری کو خیال آ گیا کہ میں نے نسوار کھانی ہے تو دے گا، لیکن مشک اور عنبر اور زعفران کی ہوتی. مولانا صاحب صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، ادھر نے پوچھا یہ حکا بھی ہوگا. آپ نے کہا ہوگا تو صحیح، لیکن آگ لینے کے لیے دو میں جانا پڑتا ہے. اذان